الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بكلامه المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت دنیا کے انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جب ایک آدمی یہ سوچ کر گناہ سے رک گیا کہ کل اسے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو ایسا نفس کامیاب نفسوں میں سے گنا جائے گا. دنیا کے اندر جب ایک مسلمان شریعت کے احکامات کو مان کر عمل کرتا ہے تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے اعمال کے 2 درجے ہیں. ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے اس طرح عمل کرنا کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. مثال کے طور پر دنیا کے اندر ایک آدمی صاحب نصاب ہے، مال و دولت والا ہے. اب وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے. اب ایک ہے زکوٰۃ نکالی، کچھ لوگوں کے حوالے کر دی، اس نے سمجھا میں نے عمل کر لیا. اب عمل تو اس کا ہو گیا، لیکن یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اپنے پورے مال کا حساب نہ کرے. جو زکوٰۃ کا مال نکلا ہے صحیح غریب حقدار تک نہ پہنچا دے. اب جب یہ صحیح حقدار تک زکوٰۃ کا مال حساب کے بعد پہنچا دے گا تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے. اب نماز پڑھنا الگ بات تھی، اللہ کے ہاں قبول کروانا الگ بات تھی. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نماز کو کالے سیاہ کپڑے کی مانند اس آدمی کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ عمل کرے، لیکن عمل اس طریقے سے کرے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے،
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو عمل کے لیے بھیجا تو نعمتیں عطا کر دی. اب ہر نعمت کا بدلہ انسان پر واجب ہے. فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی. اب یہ نعمت کی خوبصورتی اور بدلہ یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. فرماتے ہیں مسلمانوں کو قرآن کریم میں تعلیم دی گئی اعملوا آل داؤد شکرا وقلیلا من عباده الشکور، کہ تم آل داؤد کی طرح زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ شکر ادا کرنے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. انسان دنیا کی مثال لے، دنیا میں کسی آدمی کے ساتھ کوئی اچھائی کرے اور یہ بدلے میں اس آدمی کا شکر ادا کرے تو اگلے کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کروں. لیکن فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہزار نعمتیں دی. اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس بندی کو اتنی زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مصیبت کی زینت صبر میں ہے، کہ ایک آدمی پر کوئی مصیبت آئی تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس مصیبت کو اچھے طریقے سے ٹال دے. آج ہم جس زمانے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اب یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے. لیکن ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کھا کر اب یہ ایک مصیبت کے بدلے میں ناشکرہ بن گیا. فرماتے ہیں جب کسی آدمی پر مصیبت آئے تو دو واسطوں سے آتی ہے، یا تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، یا اس پر انعامات کی بارش کرنی ہوتی ہے. فرمایا جس آدمی پر مصیبت آئے اور وہ ناشکرہ بن جائے، یوں کہا زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شکر کی نعمت تھی اسے رد کر رہا تھا، تو گویا یہ آدمی مصیبت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے. اور جس آدمی پر مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کر رہے ہیں، اس کی گناہوں کو مٹا رہے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں علم کی زینت علم میں ہے، کہ ایک آدمی کے پاس جتنا بھی علم ہو، علم آتا جائے گا، انسان میں عاجزی آتی جائے گی. اب یہ علم اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی. علم اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو علم دے سکے، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. اگر ایسا علم انسان کو مل گیا جو اس کی ذات تک ہی محدود ہے تو اسے علم بھی نہیں کہیں گے، اسے کامیاب بھی نہیں کہیں گے. فرماتے ہیں پانچواں یہ کہ طالب کی زینت سوال کرنے میں ہے. ایک آدمی جسے مسئلہ پتہ نہیں، شریعت مطالعہ اسے سکھاتی ہے اب تو سوال کر، شریعت کے مطابق تجھے جواب دیا جائے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی مرضی کا جواب گھڑ کر خود ہی جواب بنا لیتے ہیں، پھر وہ عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے.
پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محسن کی زینت احسان کو جتلانے میں ہے، کہ ایک محسن نے جب کسی کے ساتھ احسان کیا پھر اس احسان کو جتلائے نہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم کھڑے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کر دیتا ہے، پھر جب بھی مصیبت کی باری آتی ہے یہ اس کے احسان کو جتلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک آدمی کے گھر میں فوتگی ہو گئی، اب شریعت کا حکم یہ تھا محلے والے جائیں، گاؤں والے جائیں تاکہ اس کے لیے قبر کھودیں۔ اب یہ قبر کھودنے والوں کے لیے ثواب تو یہ تھا، جتنے آدمی قبر کھودنے میں شریک تھے ہر آدمی کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مرنے والے کو وہ ایک گھر دے رہا ہے، اور دوسرا یہ جتنے آدمی قبر کھودنے میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی جب یہ لوگ مریں گے تو ان کی قبروں کو روشن کر دے گا۔ لیکن آج جب ہم اس معاشرے میں پہنچے، ایک آدمی کے گھر میں فوتگی ہوئی تو وہ پوچھتا پھرتا ہے کون آیا تھا قبر کھودنے کے لیے، کون آیا تھا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب اسے بتایا جائے فلانی آیا تھا تو اس آدمی کی زبان پر ہوتا ہے جب اس کا باپ مرا تھا تو میں نے قبر کھودنے میں گیا، میں جنازے میں شریک ہوا، میں نے تعزیت کا اہتمام کیا۔ جب بھی علماء لکھتے ہیں اس آدمی نے بدلے کی بات کی تو اپنا نیک عمل ضائع کر دیا۔ اب یہاں دنیا میں ایک آدمی جنازہ کرتا ہے تو 1 کی رات ثواب ملتا ہے، قبر تک جاتا ہے تو 2 کی رات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ رات کتنا ہے، بتایا گیا احد پہاڑ کے برابر۔ اب یہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لینے والا صرف زبان سے ایک کلمہ جو بدلے کا نکالا سارے اپنی نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ ایک آدمی نے مال کی زکوٰۃ نکالی، ایک آدمی نے مال سے عشر نکالا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر شریعت کا مسئلہ سمجھ کر کسی کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو یہ کہتا ہے کل میں نے اسے عشر دیا، زکوٰۃ دی، آج یہ میری نیکی نہیں مانتا، تو گویا اس نے اپنی اس زکوٰۃ کی عشر کی نیکی کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب ایک آدمی احسان کرے تو اس کی زینت یہ ہے کہ احسان کو جتلائے نہیں۔ فرمایا نماز کی زینت خشوع خضوع میں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا سکون کے ساتھ، پھر اس نے سوچا ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، میں اور لمبی نماز پڑھوں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ نیک ہے۔ فرمایا اس نے نماز لمبی کر دی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے جب اس نے نماز کو لمبا کیا اس آدمی نے شرک کیا۔ فرماتے ہیں اسی طرح ساتویں بات یہ کہ خوف کی زینت گناہ کو چھوڑنے میں رکھ دی۔ ایک آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اب جب اس نے گناہ کیا تو گناہ کے لیے 2 عمریں ملی، یا جوانی ملی یا بڑھاپا ملا۔ اگر جوانی میں گناہ کیا پھر جوانی کے اندر توبہ کی تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوان آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے،
آج ہم جس معاشرے میں کھڑے ہیں لوگ گناہ بھی سمجھ کر کرتے ہیں اور گناہ پر توبہ گناہ کے بعد کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے گھر میں غمی خوشی کا موقع آتا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں کھڑے ہیں خوشی کا موقع آیا، ہندوؤں کی ساری رسمیں ہم نے گھر میں کی، شادی کا معاملہ تھا، اب ہم ایک سنت طریقہ سامنے رکھا گیا، ایک ہندوؤں کا طریقہ رکھا گیا، ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا، ہندوؤں کا طریقہ اختیار کیا۔ جب کسی آدمی کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس کی زبان پر ایک ہی بات آتی ہے، خوشی تو کبھی کبھی آتی ہے، ایک دفعہ کر لے گی، لیکن جب آدمی ہندوؤں کے رسموں پر چل کر خوشی مناتا ہے پھر یہ خوشی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب غم کا موقع آیا، ایک آدمی نے بدعات کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اب مرنے والے کے پیچھے جمعراتیں خیراتیں برس شروع کر دیا۔ سوال پوچھا جاتا ہے آپ جو کام کرتے ہیں یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اس آدمی کو سنت اور بدعت کا فرق پتہ نہیں تھا، صرف زمانے والوں کو منہ دکھانے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے، گھر کی عورتوں سے ڈرنے کی وجہ سے اس نے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا اور اس نے بدعات کے طریقے کو اپنا لیا۔ اب اس آدمی کو بتایا جائے آپ نے یہ جتنے کام کیے، چاہے خوشی کا موقع تھا غم کا موقع تھا، یہ سارے آپ کے گناہ تھے اور اس کا وبال آپ پر پڑے گا۔ آپ کو موت کی سختی یاد نہیں، قبر کی ہولناکی یاد نہیں، میدان محشر کے اندر جہنم میں جلنا یاد نہیں۔ تو وہ فرمایا ایک آدمی دنیا میں آتا ہے تو اسے نبی علیہ السلام کا طریقہ بتا کر یہ بتایا جاتا ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے، اس پر چلے گا تو دنیا آخرت تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔